أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید و دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں جنت میں لے جائے. آمین. ہمارے پیاروں کے ساتھ جنت میں رکھے. اور قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور اسے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے، ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 سے 260، بس 3 آیتیں کریں گے. چھوٹا سا لیسن ہے، آسان بھی ہے، اور مگر یہ کہ ریلیٹڈ ہے، تو انشاءاللہ ان تینوں آیتوں کے ساتھ کریں گے. اور شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترا، کیا، لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، تا آپ نے، اور روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ را حمزہ یا. را حمزہ یا روٹ ورڈ جب را یا را کر کے آتا ہے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو سی، دیکھنا. را حمزہ یا تو ٹو سی، یعنی اس کے مطلب دیکھنا. تو علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الذی، طرف، الذی اس کے جس نے، حاجہ جھگڑا کیا. حاجہ یحاجو، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا جیم جیم. حجت بازی کیا ہوتی ہے؟ آرگوئنگ کرنا، آرگوئنگ کرنا، بحث کرنا. تو حاجہ جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے. یہاں پہ رک کے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اور کہاں پہ یہ آتا ہے اس طرح. حاجہ یحاجو یعنی حجت بازی. یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 80. اس میں بھی ہے وحاجہ، اینڈ ان کے یعنی کہ آرگو کیا، بحث کی حضرت ابراہیم سے. حاجہ، انہوں نے بحث کی حضرت ابراہیم سے. تو حضرت ابراہیم نے کہا، قال، آپ نے کہا، اتحاجونی، کیا تم بحث کرتے مجھ سے حجت بازی کرتے. ڈو یو آرگیو ود می. تو یہ آرگیو کے لیے یوز ہوتا ہے حاجہ یحاجو. تو یہ یہاں پہ سورہ انعام کی آیت نمبر 80 میں اس کا ماضی کا صیغہ اور مضارع کا صیغہ نظر آ رہا ہے ہمیں. حاجہ جھگڑا کیا، آرگیو کیا، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی اس کے رب کے بارے میں. کبھی کبھار فی جو ہے اباؤٹ کے میننگ میں بھی آتا ہے، یعنی فی ربی ہی اس کے رب کے بارے میں. ان کے آتاہو، عطا کی اسے. آتا یؤتی کر کے جب قرآن میں آتا ہے، حمزہ تا یا کا روٹ ورڈ جب آتا یؤتی کر کے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو گیو. تو آتا اس نے عطا کی، ہو اسے، کسے؟ اس شخص کو جو بادشاہ تھا اس کو. آتا اس نے عطا کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور اس میں 2 پروناؤنز ہیں بیسیکلی. جب ہم اس کو توڑتے ہیں اس کا مطلب اس میں 2 پروناؤنز ہیں. ایک پروناؤن ہے آتا، اس نے عطا کی، اور اٹیچ پروناؤن ہے اسے. اب کس نے عطا کی؟ اس میں اس نے کی ٹرانسلیشن اس لیے نہیں کی کہ اس کے فوراً بعد ڈوئر جو ہے اس فعل کا باہر آپ کو نظر آ رہا ہے مرفوع حالت میں. اس کی مرفوع حالت بتا رہی ہے کہ کس نے عطا کیا. تو آتا ہو، اگر یہ اکیلا ہوتا آتا ہو تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس نے عطا کیا اسے. لیکن چونکہ آگے ڈوئر ہے تو ہم کہہ دیا کہ آتا ہو، عطا کی اسے، اللہ نے. بات سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو آپ ایسے یاد کرتے رہیں، کچھ دن بعد اچھی سمجھ آنے لگتی ہے. اس طرح پڑھنے سے آگے ہمیں اور جگہوں پہ بہت ہیلپ آؤٹ ہونے لگتا ہے کہ اچھا 2 پروناؤنز ہیں اس میں. آتا ہو، عطا کی ہو اسے، بادشاہ کو، اللہ نے، الملک بادشاہت. اذ جب، ایک ہوتا ہے اذا اور ایک ہوتا ہے اذ. دونوں کی میننگ جب ہوتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ اذا جو ہے وہ فیوچر کی طرف بات لے جاتا ہے، جیسا اذا زلزلت الارض زلزالہا. جتنی بھی آپ جو اس کی پڑھتے ہیں یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں جو پڑھتے ہیں، آخرت کے بارے میں جو پڑھتے ہیں، اس میں اذا تو فیوچر کی بات ہوتی ہے. لیکن اذ جو ہے وہ پاسٹ کے لیے ہوتا ہے. جیسے کسی چیز کو ریکال کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، یا کوئی بھی چیز میں آپ اذ دیکھتے ہیں تو اذ بھی میننگ جب ہے، لیکن پاسٹ میں، جیسے ریکال کرو، یاد کرو. اذ جب، قالا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے. دیکھیں یہ بھی فعل ہے قالا، اور قالا کے بعد اس کا ڈوئر کون ہے؟ ابراہیم. کیسے پتا چلا؟ یہ بھی مرفوع حالت میں ہے. ابراہیم نے کہا، ربی میرا رب.
اس میں جو یا ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے میرا، ربی میرا رب، الذی وہ ہے جو یحیی وہ زندہ کرتا ہے، یا کی ٹرانسلیشن ہوتی وہ، اور حیا یا روٹ ورڈ حیات سے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، و یمیتو اور وہ موت دیتا ہے، اماتا یمیتو کی میننگ میم و تا روٹ ورڈ موت دینا، و یمیتو وہ موت دیتا ہے، قالا اس نے کہا، انا میں، احیی میں زندہ کرتا ہوں، وہ امیتو اور میں موت دیتا ہوں، قال ابراہیم کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ پس بے شک اللہ یأتی لاتا ہے۔ اچھا حمزہ تا یا روٹ ورڈ جب یہ اتا یأتی کر کے آتا ہے، جیسے یہاں پہ ہے یأتی، جب حمزہ تا یا روٹ ورڈ اتا یأتی کر کے آتا ہے اس کی میننگ ہوتی ہے ٹو کم، آنا، جیسے فإذا جاءت الطامۃ الکبریٰ یا جاءکم وہ آیا تمہارے پاس، لیکن جب اس کے جاءکم تو میں آپ کو دوسری مثال دے دی، حمزہ تا یا کی بھی مثالیں ہیں کہ نارملی اس کے میننگ ہوتے ہیں اتا یاتی کے آنا، لیکن جب اس کے بعد بی آئے، اس کے بعد والے اسم سے پہلے بی آ جائے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو برنگ، یعنی حمزہ تا یا اکیلا آئے روٹ ورڈ تو اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو کم، لیکن جب اس کے بعد بی آ رہا ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو برنگ، لانا۔ یہاں پہ آپ کو دیکھیں حمزہ تا یا اور پھر بی دکھ رہا ہے، تو اس بی کی الگ سے ٹرانسلیشن نہیں کریں گے، اس کا تعلق اس کی ٹرانسلیشن کو چینج کر کے برنگ کے میننگ میں کر دے گا، یاتی لاتا ہے، پس بے شک اللہ لاتا ہے، بالشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فاتی پس تم لے آؤ، اب یہ فعل امر آ گیا سیم چیز کا حمزہ تا یا کے بعد، اور اس میں بھی آپ دیکھیں اس کے بعد بی دکھ رہا ہے آپ کو، تبھی اس کی میننگ برنگ کے آ رہے ہیں، فاتی پس تم لے آؤ، فعل امر ہے، بیہا اسے، کسے، مؤنث کا صیغہ کس کی طرف جا رہا ہے، شمس کی طرف، عربی میں شمس جو ہے مؤنث اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو سورج کو لے آؤ من المغربی مغرب سے، فبوہیتا پس مبہوت رہ گیا، فا پس، بوہیتا فعلا کا وزن ہے، یہ مجہول ہے، اس کو آپ پیسو لکھ لیں، ماضی مجہول ہے یہ، تو مبہوت رہ گیا۔ اچھا اردو میں بھی ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں مبہوت ہونا، یعنی بالکل شاکڈ رہنا، ایسے حیران رہ جانا، مبہوت رہ گیا، تو با تا روٹ ورڈ ہے، اس طرح اس فعل کی شکل میں یہ قرآن میں روٹ ورڈ 2 دفعہ بس آیا فعل کی شکل میں، جیسے مبہوت کے میننگ جب آئے اس کے، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں فبوہت یہ پیسو ہے، مجہول ہے، فبوہتا مبہوت رہ گیا، اور دوسری دفعہ یہ قرآن میں کہاں نظر آتا ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے، انبیاء کی آیت نمبر 40، اس میں ہے بل تأتیہم بلکہ وہ آ جائے گی بغتتاً، یعنی آ جائے گی ان کے پاس بغتتاً اچانک، فتبہتہم and bewilder them انہیں مبہوت کر دے گی، تو اس پہ بھی باہاتا روٹ ورڈ 2 دفعہ قرآن میں فعل کی طرح یہاں جیسے دکھ رہا ہے، تو وہ پھر مبہوت کر دے گی ان کو، فبوہت الذی پس مبہوت رہ گیا وہ جس نے کفر کفر کیا تھا، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم الظالمین ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، او یا کالذی کا مانند، لائک، الذی کالذی مانند اس کے جو مرہ گزرا، مرہ یا مرو کے مطلب ہوتا ہے پاس ہونا، گزرنا، مرہ جو گزرا، علی اوپر، قریۃ ایک بستی کے، وہیا اور وہ، خاویتن گری ہوئی تھی، خوا یخوی جو ہوتا ہے، خا و یا روٹ ورڈ ہے اس کا، خاویتن کولیپسڈ تھی وہ، تو خوا یا روٹ ورڈ، خاویتن گری ہوئی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پہ، عروش عرش کی جمع ہے، عرش چھت کو کہتے ہیں، اور عروش جو ہے پلورل ہے، تو اپنی چھتوں پر، ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، قریہ کی طرف، بستی کی طرف، گولتا جس چیز کے آخر میں ہوتی ہے اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، فیمنن، تو اس گولتا کی طرف اس کی جا رہی ہے یہ ہا کی نسبت، مؤنث ضمیر کی نسبت، دوبارہ دیکھیں جب وہ گزرے اوپر سے ایک بستی کے، وہیا اور یہ بھی مؤنث کا صیغہ، تو وہ بستی خاویتن گری ہوئی تھی، کولیپس تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، یہ اکثر یہ استعارہ پورا اس طرح ساتھ آتا ہے، اس کے مطلب کیا ہے کہ جیسے جب کوئی چیز کولیپس ہوتی ہے، کوئی بلڈنگ، کوئی پرانی عمارت، تو وہ اس کی پہلے چھت گرتی ہے،
جب چھت گرتی ہے تو اس کا مطلب پلر تو پہلے ہی پھر ساتھ کے ساتھ ہی گر جاتے ہیں، مگر شروع چھت کے گرنے سے ہوتا ہے، ساتھ وہ پلرز بھی گر جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی سیدھا خاویۃ علی عروشہا گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. اس کو ہم دیکھتے ہیں، ہم سورہ کہف میں بھی پڑھتے ہیں، سورہ کہف کی آیت نمبر 42 میں بھی کوہیا، اور وہ خاویۃ کولیپس تھے علی عروشہا اپنی چھتوں پر، تو یعنی باغ گر پڑا، تو وہ پورا یعنی کہ اس طرح تباہ ہو گئی چیز. تو ڈسٹروائے کی میننگ میں یہاں پہ دکھتا ہے آپ کو، یہاں پہ بھی قالا اس نے کہا، انا کس طرح، انا جو ہے ہاؤ کم، کیسے، کس طرح، اس طرح یعنی کہ یہ سوالیہ ہی ہوتا ہے انا، کس طرح یحیی زندہ کرے گا، ہادہی اس کو، کس کو، بستی کو، کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس بستی کو، اللہ تعالیٰ. یحیی جو ہے اس کا جو یا کا فاعل ہے، اس کا ڈوئر جو ہے وہ لفظ جلالہ آ رہا ہے اس سے مرفوع حالت میں. کس طرح زندہ کرے گا اس کو اللہ، بعد موتیہا، اس کی موت کے. اگین کس کی موت کے؟ اس بستی کی موت کے. یعنی اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے ان کو لائف کرے گا جب وہ اب ڈسٹروائے ہو چکی، ختم ہو چکی، سب مر چکی، پوری بستی ختم ہو چکی. تو ان کے دماغ آیا فَأَمَاتَهُ، تو اماتا موت دے دی ہو اسے. اماتا کی ٹرانسلیشن بیسیکلی روٹ ورڈ تو میم ہوتا ہے موت. اماتا یمیتو کا مطلب ہوتا ہے موت دینا، تو اماتا اس نے موت دے دی ہو اسے، اٹیچ پروناؤن ہے ہو اسے. تو اچھا اس کا ڈوئر کون ہے؟ اس ناؤن کے اس فعل کے فوراً بعد پھر لفظ جلالہ آ رہا ہے پیش کے ساتھ مرفوع حالت میں، تو اللہ تعالیٰ نے. فَأَمَاتَ، تو موت دے دی ہو اسے اللہ تعالیٰ نے. میعۃ، 100. میعۃ کا روٹ ورڈ ہے میم، حمزہ اور یا. 100 کے لیے آتا ہے میعۃ، 100 آمن، سال. آمین کا روٹ ورڈ بھی ڈفرنٹ سا ہے، عین واو میم، عام سال کے لیے آتا ہے. تو 100 ایئرس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے موت دے دی. ثم پھر بعثہ، اس نے اٹھایا اسے. اس کو بھی ہم بریک کریں گے. بعثہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے آخر میں جب زبر یہاں کھڑی زبر آتا ہے تو اس میں ہڈن ہوتے واحد مذکر کی ضمیر. بعثہ اس نے اٹھایا. بعثہ کے مطلب اٹھا، ٹو ریز یعنی اٹھانا، ریزریکٹ کرنا، جسے بعث بعد الموت کہتے ہیں کہ ریزریکٹ دوبارہ کیا جائے گا. تو بعثہ اس نے اٹھایا ہو اسے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اسے. قال فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے جاتا ہے قال تو اس کی ٹرانسلیشن فرمایا کر کے کیا کرتے ہیں؟ قال فرمایا، کم، کتنا. کم کے میننگ کوانٹٹی کے پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کتنا عرصہ. تو کم، کتنا عرصہ. لبثتا، ٹھہرے رہے تم. لبث یلبسو، جو لبث یلبسو اس کی میننگ ہوتا ہے ٹھہرنا، سٹے کرنا. لابثین فیہا احقابا قرآن میں نظر آتا ہے، اور سورہ کہف میں بھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ تم کتنا ٹھہرے، تو لبثو کا لفظ آیا تھا کہ کتنا سٹے کیا، کتنا. تو لبثتا، ٹھہرے رہے تم. قالا، اس نے کہا، لبثت، ٹھہرا رہا میں. فعل ماضی کے آخر میں جب تا پہ زبر آئے ٹرانسلیشن تم، کیونکہ اس میں انتا کی ضمیر ہڈن ہے. لبثت فعل ماضی کے آخر میں تا پہ پیش آئے تو میں کی ٹرانسلیشن ہوتا ہے ٹھہرا رہا میں. یومن، ایک دن، او یہاں بعد کچھ حصہ یومن دن کا. قالا فرمایا، بلکہ لبثت، ٹھہرے رہے تم، میعۃ عامن، 100 سال. فانظر، پس دیکھو. الا، طرف. فانظر جو ہے فعل امر ہے، پس دیکھو. الا، طرف. طعامی کا، اپنے کھانے کے. و شرابی کا، اور اپنے پینے کے. دونوں طعام اور شراب جو ہے ایکشن کے نام ہے. طعام کھانا اور شراب پینے کے. اپنے پینے کی طرف دیکھو. لم، نہیں. لم جو ہے یہ ڈڈ ناٹ کے لیے آتا ہے، جیسے پاسٹ کے لیے آتا ہے. لم، نہیں. یہ تسنہ، باسی ہوا وہ. اچھا اس میں اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس کی روٹ ورڈ کیا ہے. اس کا روٹ ورڈ ڈفرنٹ سا ہے، قرآن میں صرف یہیں پہ آئے ہے روٹ ورڈ بھی اور یہ لفظ بھی. سین، نون اور ہا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں میننگ کیا ہے سین نون ہا روٹ ورڈ کے؟ ٹو چینج وتھ ٹائم، یعنی وقت کے ساتھ جیسے کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے. تو یہی بات ہے. لم یہ تسنا کہ نہیں وہ باسی ہوا. تو اس میں وہ کی ٹرانسلیشن اس میں کہاں سے آئی ہے؟ یہ جو یا ہے
یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع واحد مذکر کا جیسے، تو یتسنہ وہ باسی ہوا. اس طرح قرآن میں ایک ہی دفعہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ. اور سین ہا، یہ ہا جو ہے یہ اس کی ہے، روٹ ورڈ کی ہے، اور وہ کے میننگ یا ادھر سے آ رہے ہیں یتسنہ وہ باسی ہوا. وانظر اور دیکھو، فعل امر، الا طرف، ہماری کا اپنے گدھے کے. ہا میم را روٹ ورڈ قرآن میں ہمار بھی ملتا ہے، حمیر بھی ملتا ہے، اور ہمرن بھی ملتا ہے ڈونکیز کے لیے. تو یہ سنگولر ہے ہمار، اپنے گدھے کے طرف دیکھو، اپنے گدھے کے. وَلِنَجْعَلَكَ اور تاکہ ہم بنا دیں تمہیں. جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے اس کی ٹرانسلیشن تاکہ، یا یہ کہ زیادہ تر آپ یہ دیکھیں گے ٹرانسلیشن تاکہ نون ہم کی ہے، فعل مضارع سے پہلے نون ہم کی ہوتی ہے. وَلِنَجْعَلَ تاکہ ہم بنا دیں، اور اٹیچ پروناؤن ہے کا تمہیں، آیتن ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے. وانظر اور دیکھو، پھر فعل امر الا طرف، العظام ہڈیوں کے. عین ضا میم، عظام قرآن میں ہڈیوں بونس کے لیے آتا ہے، پلورل ہے یہ. کیفا کس طرح، ہاؤ، ننشزھا ہم اٹھا کے جوڑتے ہیں اسے. اس میں ایک چیز نہیں ہے، ایک اس کا روٹ ورڈ ہے نون چین زا، اور نون کی ٹرانسلیشن ہے ہم. فعل مضارع سے پہلے نون ہے تو ہم، اس کو ہم بیک کر کے کریں گے. اچھا، نون شین زا روٹ ورڈ جو ہے اس کے قرآن میں فعل کی طرح یہ 3 دفعہ آیا ہے، اور 3 دفعہ یعنی یہ روٹ ورڈ قرآن میں ٹوٹل 5 ٹائمز آیا نون شین زا، اور 3 دفعہ فعل کی طرح آیا، 2 دفعہ اسم کی طرح آیا. جب فعل کی طرح آیا ہے تو اس میں ایک میننگ اس کے ہے، جس طرح اگر یہ پہلے باب میں آتا ہے تو اس کے میننگ آتے ہیں اٹھنا، اٹھ جاؤ، ٹو رائز. جیسے کہ ہم ایگزامپل میں دیکھتے ہیں، ایک منٹ، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے. اس میں ہے کہ وَإِذَا قِيلَ جب کہا جاتا ہے انشزو رائز اپ، اٹھ جاؤ، فنشزو تو وہ اٹھ جاتے ہیں، تو اٹھ جاؤ، دین رائز اپ. تو رائز کے میننگ میں یہاں پہ 2 دفعہ فعل دیکھ رہے ہیں، تو اس کے میننگ ہے جب یہ اس باب میں آتا ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو رائز، اٹھ جانا. تو یہ 2 دفعہ تو 2 دفعہ اس باب میں آیا ہے یہ روٹ ورڈ. اور جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جیسے اس میں جو یہ باب ہے انشزا ینشزو، تو اس والے باب میں اس کے میننگ ہوتے ہیں اٹھانا. اس والے باب میں جب ہم نے 2 فعل دیکھے تھے اس میں 2 دفعہ آیا، اس کی میننگ ہے اٹھنا، ٹو رائز اپ. اور اس میں ٹو ریز کی میننگ ہے یعنی اٹھانا. تو ننشزو وی ریز، ہم اٹھاتے ہیں. ہاں کسے، انہیں کنہیں، یہ مؤنث کی ضمیر جاری ہے عظام کی طرف، ان ہڈیوں کی طرف، کہ ہم ان بونز کو اٹھاتے ہیں. اور سمجھانے کے لیے لکھ دیا کہ ہم اٹھا کے جوڑتے ہیں انہیں. ایکچولی اس میں میننگ کیا ہے، ننشزو وی ریز ہا دیم، ہم اٹھاتے ہیں انہیں، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے ہم اٹھا کے جوڑتے ہیں انہیں، کیونکہ اسکیلیٹن بناتے ہیں انہیں ہڈیوں کو. ثم پھر نکسوہا ہم پہناتے ہیں انہیں. نون ہم کی ہو گئی، کاف سین واو روٹ ورڈ ہے. کسوہ کپڑے کو کہتا ہے، جیسے کسوہ جو خانہ کعبہ میں جو اس کو اوپر پہنایا جاتا ہے خانہ کعبہ کا غلاف، اس کو کسوہ کہا جاتا ہے، تو کپڑے کو کسوہ کہتے ہیں. اور جب یہ روٹ ورڈ فعل کی طرح آتا ہے جو قرآن میں 3 دفعہ ہے، تو فعل کی طرح آتا ہے، اس کا مطلب ہے پہنانا. نقص جس طرح، تو نون ہم کی ہوگی، نقصو ہم پہناتے ہیں، ہاں اس سے، انہیں، کنہیں، بونس کو. یہ ہاں کی ضمیر وہی بونس کی طرف جا رہی ہے کہ انہیں ہم پہناتے ہیں لحمہ، گوشت. نارملی جب پہنانا، اگر ہڈیوں کو کوئی چیز پہنائی جائے گی تو گوشت پہنایا جائے گا. یہ مینلی جب یہ فعل کی طرح آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کلوتھ، یعنی کہ پہنانا. تو نقصوہا ہم پہناتے ہیں انہیں ہڈیوں کو، لحمن گوشت پہناتے ہیں. قرآن میں ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ یہ اسی طرح کے میننگ میں آتا ہے، سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 14. اس میں بھی جہاں پہ ساری انسان کی ساری سٹیجز ہیں اس کی پیدائش کی، اس میں بھی عظامہ کے بعد کہ جب بونز ہو گئی، فَكَسَوْنَا اینڈ وی کلوتھڈ، ہم پہناتے ہیں العظامہ ہڈیوں کو، بونز کو، لحمہ گوشت. تو کسونا پہنانے کی میننگ میں ہے، یعنی گوشت چڑھانا، پہنانا. تو اس میننگ میں ایک دفعہ یہ روٹ، یہ فعل کی طرح یہاں پہ آیا ہے
اظام کے ساتھ ہی، اور اس طرح ہی آیا آلموسٹ، سورہ مومنون کی آیت ہے. نکسوہا ہم پہناتے انہیں ہڈیوں کو، لحمہ گوشت، فلما پھر جو تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، قالا اس نے کہا، اعلم میں جانتا ہوں. یہ حمزہ جو ہے یہ ہے فعل، یہ مضارع ہے، فعل مضارع، اور حمزہ کی ٹرانسلیشن میں، اعلم میں جانتا ہوں، انا بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پر ہر چیز کے بہت قادر ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذْ اور جب، قال ابراہیم، قال کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، فعل کے بعد مرفوع حالت میں ڈوئر ہے کہ کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب. ربی جو ہے اسی طرح قرآن میں کئی دفعہ آتا ہے یہ کالنگ کے لیے، جیسے اے میرے رب. ایکچولی اس کے آگے ایک یا تھی جس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے میرے، لیکن کسی وجہ سے وہ گر گئی، آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس زیر سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے آگے یا تھی، تبھی ٹرانسلیشن ہے اے میرے رب ارینی دکھا مجھے. اس کو بھی ہم بریک کریں گے. را حمزہ یا روٹ ورڈ، جب یہ یہاں پہ لکھا جاتا ہے را حمزہ یا روٹ ورڈ، جب یہ را یرا کر کے آتا ہے ایک پہلے باب میں، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ٹو سی، دیکھنا. جیسے علم ترا کیف فعل ربک، یا افرأیت الذی، تو یہ را یا را کر کے جب آتا ہے اس باب میں، اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو سی، دیکھنا. لیکن جب اس کا باب بدل جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے ارا یوری کر کے آتا ہے، تو اس کی میننگ ہوتا ہے دکھانا، ٹو شو. یعنی اس کے مطلب ہے ٹو سی، خود دیکھنا، اور اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو شو، دکھانا. تو اس میں اس کا فرق آتا ہے. اب جس طرح وہ تو علم ترا کیف کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، اب آپ اس کی ایگزامپل میں دیکھیں دکھانا کی، جس طرح یہاں پہ آ گیا اری دکھا، فعل امر ہے، را حمزہ یا روٹ ورڈ کے ساتھ، ارا یوری، اس باب میں جو فورڈ لکھا تھا جس کے لیے میں نے، تو اس کے مطلب ہے ٹو شو، تو اری دکھا، شو کر، فعل امر، اور اٹیچ پروناؤن ہے کس کو؟ دکھا مجھے، یعنی تو دکھا، اری تو دکھا، نی مجھے دکھا. اب یہاں پہ ایک دفعہ ہے، اور ایک دفعہ ہم سورہ بقرہ میں یہ بھی ہم آیتیں ہم پڑھتے ہیں، 128 کی آیت ہے، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور اس میں بھی کہا تھا وَأَرِنَا اینڈ شو اس، دکھا ہمیں، مناسکنا ہمارے مناسک. تو ارینا دکھا ہمیں، اور وہی فعل امر ہے اری، شو کے بھی نہیں، تو اور دکھا ہمیں. تو اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اور ٹرانسلیشن یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. ارینی دکھا مجھے، شو کر مجھے، کیفا کس طرح، ہاؤ تحیی تو زندہ کرے گا، الموتا مردوں کو. موتا پلورل ہوتا ہے، میم واو تا روٹ پر، مردوں کی ٹرانسلیشن کریں گے. قالت فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اولم کیا، وا بھلا، لم نہیں، ڈڈ ناٹ، تؤمن تم ایمان رکھتے، کیا بھلا نہیں تم ایمان رکھتے. قالا اس نے کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لی تاکہ، فعل سے پہلے جب لی آتا ہے ٹرانسلیشن زیادہ تر آپ اس کی تاکہ دیکھیں گے، لی تاکہ، یطمئن مطمئن ہو جائے. مطمئن کا روٹ ورڈ تو میم نون ہوتا ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں سیٹسفائی ہو جائے، مطمئن ہو جائے، تو تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی دل میرا. قال فرمایا، فخذ پس لے لو، پکڑو. حمزہ خا زال روٹ ورڈ اور فعل امر ہے، تو فخذ بس پکڑو، لے لو، اربعتن چار، من الطیر پرندوں میں سے، فصرہن پھر مائل کرو انہیں. اس کو بھی بریک کریں گے. سور کا جو یہ روٹ ورڈ ہے یہ ہے صاد و را. صاد و را روٹ ورڈ اس طرح سے ایک ہی دفعہ قرآن میں آیا ہے، اس طرح مائل کرنے کی میننگ میں اس طرح. تو آپ اس کی ٹرانسلیشن کو سٹار لا کے یاد کر لیں، یہ آپ کو اور جگہ نہیں ملے گا. فا پھر، سر مائل کرو، یہ بھی فعل امر ہے، جیسے یہ خذ تھا، لے لو، سر مائل کرو. سر کا روٹ ورڈ صاد و را. جب کوئی چیز ہم کہتے ہیں کہ سارا کے بعد الا آئے، جیسے یہ آ رہا ہے، تو اس کی میننگ کیا ہوتا ہے کہ ٹو ڈرا سم تھنگ ٹورڈ ون سیلف، یعنی کسی چیز کو اپنی طرف مائل کرنا. تو فصل پھر مائل کرو، ہننا انہیں. ہننا کی ضمیر ہے فیمینن پلورل، مؤنث جمع کی ضمیر ہے یہ. تو کنہیں، یعنی انہیں مائل کرو، یعنی کہ ان پرندوں کو. پرندے عربی میں مؤنث الطیر، اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے. پھر مائل کرو انہیں، برڈز کو، الیک کا طرف اپنے.
ثم پھر ثم جعل پھر رکھ دو. اچھا ثم اس کو ویسے پڑھیں گے تو ہم پڑھتے ثم جعل، اس کو اس سے ملا کے پڑھیں گے، لیکن جب ہم بریک کریں گے ورڈ ٹو ورڈ کے لیے ہم کہیں گے ثم پھر حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر. زبر یا زیر ہوگی تھرڈ لیٹر پہ تو زیر لگائیں گے. اجعل رکھ دو، علا اوپر، کل جبل ہر پہاڑ کے، منہن ان میں سے، کن میں سے؟ کل جبل یعنی برڈز میں سے، اسی کی بات ہو رہی ہے تغیر کی. جزءاً ایک حصہ، جزءاً جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے جیم زا اور حمزہ. قرآن میں جزء 3 دفعہ آیا ہے اور اس کے مطلب ہوتا ہے پورشن، ایک حصہ. اور ہم لوگ قرآن کے جو جز کہتے ہیں 30 جز ہیں جیسے 30 جز، وہ بھی کیا ہے قرآن کے پورشن بنے ہوئے نا، 1 جز 2 جز 3 جز، تو اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے جسم میں بھی جزو ہے، ہم کہتے ہیں نا ہمارے جسم کا جزو ہے یہ تو حصہ، تو اردو میں بھی اس طرح جزو کا لفظ بھی یوز ہوتا ہے. قرآن میں 3 دفعہ، ایک دفعہ اور دیکھ لیتے کہاں پہ نظر آتا ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 15 میں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے بنا لیا جزء، ایک جزو، حصہ، پورشن. تو یہاں پہ بھی جزء آیا ہے پورشن کے لیے، مگر یہ ہم ویسے ہی اردو میں بھی بولتے ہیں تو آسان ٹرانسلیشن ہے. ہر اجعل علی کل جبل رکھ دو اوپر ہر پہاڑ کے، منہن ان میں سے، برڈز میں سے، جزء ایک حصہ. ثم پھر کیا کرو، ادعوہن بلاؤ انہیں. یہاں پہ بھی ثم کو جب ملا کے پڑھیں گے ہم پڑھیں گے ثم دعوہن، ثم دعوہن، لیکن جب بریک کریں گے ہم کہیں گے ثم پھر. حمزہ پہ حرکت لگاتے ہیں اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر. اگر پیش ہوگا تو یہاں پہ پیش لگا کے پڑھیں گے، اگر زبر یا زیر ہوتا جیسے یہاں پہ زبر تھا تو زیر لگاتے ہیں. ٹھیک، اب ہم اس کو پڑھیں گے ادعوہن، اس کو بھی بریک کریں گے. یہ فعل امر ہو گیا، ادعو بلاؤ، دالہ واو روٹ سے، پکارو، ہن انہیں، برڈز کو پکارو، ادعوہن بلاؤ انہیں، یاتینکا، یاتینا وہ آ جائیں گے، حمزہ تا یا روٹ ورڈ ٹو کم کے میننگ میں، یاتینا وہ آ جائیں گے کس کے پاس؟ تیرے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے. سین ان یا روٹ ورڈ جو ہم عمرے میں بھی سعی کرتے ہیں، جو حضرت ہاجرہ کے اس پہ جو، تو سعی میں بھی بھاگا جاتا ہے، دوڑا جاتا ہے سعی، تو سعین دوڑتے ہوئے. وعلم اور جان لو، فعل امر آ گیا، پھر جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دل کو ہمارے جو ہے یقین دلا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا یقین ہمارے دلوں میں پیوست کر دے کہ ہم جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے وہ ٹھیک ہو جائیں جو ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہو رہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا بھی یہ عقیدہ کمزور ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ مضبوط کر دے، ہمارے بچوں کا عقیدہ مضبوط کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر لگا دے اور قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.